اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ. چلو 13واں سبق ناسخ و منسوخ کے سلسلے میں علوم قرآنی کی بحثوں میں سے ایک اہم بحث ہے ناسخ و منسوخ. ناسخ کہتے ہیں نسخ کرنے والے کو، ایک ایسا نیا قانون جو پرانے قانون کی جگہ پر آیا ہو. ناسخ یعنی نیا قانون جو پرانے قانون کی جگہ پر آیا ہو، جس قانون کے آنے کی وجہ سے پرانا قانون اٹھا لیا جائے، ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ناسخ. اور منسوخ وہی پرانا قانون جسے اٹھایا گیا ہو. موجودہ حالات کے اعتبار سے جیسے ابھی یہ 4 سال کی اگنی پتھ والی جو سرکار نے یوجنا نکالی ہے، ٹھیک، نوجوانوں کے آرمی میں بھرتی کے لیے 4 سال کے، یہ نیا قانون ہے. 4 سال کے لیے تو یہ جو 4 سال والا قانون آیا ہے اس کو کہا جائے گا ناسخ. اور جو پہلے قانون تھا، مثلا فرض کر لو 20 سال کا، پہلے جو بھرتی ہوتی تھی، پہلے جو قانون تھا آرمی میں بھرتی ہونے کا، وہ یہ تھا کہ جس کو بھی نوکری ملتی تھی، جو بھی پاس ہو جاتا تھا، تو وہ 20 سال آرمی میں رہتا تھا، 20 سال فوج میں رہتا تھا. ٹھیک، لیکن اب اسی کی جگہ پر دوسرا قانون لے آئے ہیں. اب جو فوج میں بھرتی ہوگا اسے 20 سال ڈیوٹی نہیں کرنی ہے، 20 سال فوج میں نہیں رہنا، 4 سال ہی فوج میں رہے گا. 4 سال کے بعد اس کی نوکری ختم ہو جائے گی. تو یہ جو پرانا والا قانون ہے جس کو ہٹا دیا گیا اس کو کہیں گے منسوخ، نسخ شدہ، ریجیکٹ شدہ، جس کو اٹھا لیا گیا. اور جو اس کی جگہ پر آیا ہو اس کو کہیں گے ناسخ، یعنی قانون جدید. ٹھیک، آپ یوں سمجھ سکتے ہیں ناسخ یعنی نیا قانون، منسوخ یعنی پرانا. اب یہ جو چیز ہے ناسخ و منسوخ والی، نظر ثانی والی، اسلام اور ترقی کی راہ میں جو قدم اٹھائے جاتے ہیں، جو الگ الگ مراحل طے کیے جاتے ہیں، تو بہت سارے قاعدے قانون میں ترمیم کرنے کی، نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو قانون ایک بار بن گیا اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. نہ، ہو سکتا ہے کہ اس طریقے کے حالات پیدا ہو جائیں کہ پرانے قانون پر نظر ثانی کی جائے یا پرانا قانون ہٹا کر کے اس کی جگہ پر نیا قانون لایا جائے. یہ دنیا کا دستور ہے. پوری دنیا میں اس طریقے کے عملیات آپ کو نظر آئیں گے. اصلاح کی غرض سے، ترقی کی غرض سے، حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پرانے قاعدے قانون میں ترمیم کرتے ہیں، کاٹ چھانٹ کرتے ہیں. اس کی جگہ پر کبھی کبھی نیا قانون لایا جاتا ہے. یہ کام دین میں بھی ہوا ہے. یہ کام دین کی تو انسان کی ایک ضرورت ہے. دین کے مسائل بھی مثلا گزشتہ آسمانی ادیان میں جو قاعدے قانون تھے شاید اس زمانے کے لوگوں کے لیے بہترین تھے، مناسب تھے. حالات بدلے، زمانہ بدلا، تقاضے بدلے. 100 سال 200 سال کے بعد اب ضرورت ہے کہ قدیمی اور گزشتہ قواعد و قانون میں ایک تجدید نظر کی جائے، دیکھا جائے کہ کون سا پرانا قانون بدلنا چاہیے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، کون سا نیا قانون لایا جائے، پرانا قانون ہٹا کر کے لوگ ترقی کے راستے پر کام کریں. اللہ کو ہر نبی کے لیے کتاب بھیجنے کی ضرورت. قانون اگر ثابت ہوتے
دور، ہر زمانے اور ہر حالات کے لیے ایک ہی جیسا قانون اگر کافی ہوتا تو الگ الگ آسمانی کتابیں نازل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. ایک مرتبہ ایک قانون کی کتاب نازل کر دی جاتی اور پھر لوگوں کو اسی قانون کی پابندی کا حکم دے دیا جاتا کہ یہی اب کتاب ہے تمہارے پاس، اسی کتاب میں بیان کردہ احکام اور دستورات پر تمہیں عمل کرنا ہے. لیکن نہیں، ہم نے دیکھا کہ آسمانی کتابیں آتی رہیں اور ہر آنے والی کتاب گزشتہ کتاب کے بہت سارے قاعدے قانون کو نسخ کرنے والی، تبدیل کرنے والی. کہہ رہے ہیں کہ اصلاح اور ترقی کی راہ میں اٹھنے والے قدم مختلف مراحل، بدلتے ہوئے حالات کے سبب قوانین میں تبدیلی آتی ہے. تنسیخ یعنی نظر ثانی، نسخ سے بہرحال دوچار ہونا پڑتا ہے. اگر قوانین میں ترمیم نہ کی جائے، نظر ثانی نہ کی جائے، نسخ نہ کیا جائے، اگر پرانے قانون نہ لایا جائے اس کی جگہ پر، تو بہت سارے اصلاحی امور ممکن نہیں ہوں گے، بہت سارے ترقی راستے ہمارے لیے ہموار نہیں ہو سکتے. یہ نظر ثانی اور تنسیخ آسمانی اور الہی شریعتوں میں بھی ہوئی ہے. جس طریقے سے دنیاوی قاعدے قانون میں تنسیخ ہوتی ہے، نظر ثانی ہوتی ہے، ویسے ہی آسمانی ادیان اور ان کے قوانین میں بھی ترمیم ہوئی ہے، تنسیخ ہوئی ہے، جن کا کام ہے انسانی زندگی کے ہمگیر اصول و ضوابط کی نشاندہی. البتہ یہ نظر ثانی اور ترمیم اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک تحریک آخری منزل اور مطلوبہ کمال تک نہ پہنچ جائے. اسی وجہ سے کسی بھی شریعت میں ترمیم و تنسیخ کا امکان اسی وقت تک پایا جاتا ہے جب تک اس شریعت کا پیغمبر تبلیغ رسالت میں مصروف ہو. لیکن رسالت کے ختم ہونے کے اور پیغمبر کی وفات پا جانے کے بعد جو شریعت کے کامل ہو جانے کا ثبوت ہے، شریعت میں ترمیم و تنسیخ کا امکان باقی نہیں رہ جاتا. یہ ایک شبہے کا ازالہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. ایک سوال ہے پوشیدہ یہاں پر کہ بھائی جب قاعدے قانون بدلتے ہیں، شریعت کے بھی قاعدے قانون میں ترمیم ہوتی ہے، تو ہم سے کیوں کہا جاتا ہے حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ؟ آج حالات کے پیش نظر کیا ہم شریعت کے قوانین کو بدل نہیں سکتے، تنسیخ نہیں کر سکتے؟ کہ نہ، تنسیخ کا ایک موقع ہوتا ہے، تنسیخ کا ایک وقت ہوتا ہے. کوئی بھی قاعدہ قانون اسی وقت بدلتا ہے جب اس قانون کا لانے والا موجود ہو، نیا قانون لانے والا موجود ہو، صاحب شریعت نبی ہو. قانون الہی میں تبدیلی کا حق صرف صاحب شریعت نبی کو ہے. لہذا جب تک اس کی شریعت ہے، جب تک وہ خود زندہ اور باحیات ہے، یہ کام انجام پا سکتا ہے. اس کی وفات کے بعد جبکہ اس کا دین مکمل ہو گیا ہو، کامل ہو گیا ہو، اس کا اعلان کر دیا گیا ہو، پھر کسی کو یہ اختیار نہیں ہے اس کے لائق بیان کردہ قاعدے قانون میں کسی طریقے کی تنسیخ کی جائے، کسی طریقے کی تبدیلی کی جائے. یہ سوال تھا، پوشیدہ سوال ہے. وہ یہ ہے کہ آج ہم کیوں شریعت اور دین کے قاعدے قانون نہیں بدل سکتے؟ اور اس کی ایک شرط ہے بدلنے کی. جو صاحب شریعت نبی ہے، قانون وہی بدل سکتا ہے. جب تک وہ زندہ ہے، جب تک وہ باحیات ہے، وہ اپنی حیات اور اپنی زندگی میں الہی قانون کو تبدیل کرنا چاہے، بدلنا چاہے. البتہ خود نبی بھی اپنی مرضی سے نہیں بدلتا ہے. نبی بھی شریعت کا حکم اگر بدلتا ہے تو وہ حکم الہی ہوتا ہے. تو جب تک نبی باحیات اور زندہ ہو، اسی کی حیات اور اسی کی زندگی میں
قانون میں تنسیخ ہو سکتی ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے، اس کی وفات کے بعد یہ عمل ممکن نہیں ہے۔ اور چونکہ دین اسلام آخری دین ہے خدا کا، اور نبی کریم آخری نبی تھے، آخری نبی چلے گئے، تو اب اس کے لائے ہوئے دین میں کسی بھی طریقے کی تبدیلی کا جواز نہیں ہے کسی کے لیے۔ اب کوئی بھی شخص نبی کریم کے بیان کرتے دستورات و قوانین میں کسی طریقے کی تبدیلی نہیں کر سکتے، صرف کہا کہ حرام محمد کسی کو کہتے کوئی نبی نہیں ہے، کہہ رہے کہ ایک نئی شریعت میں مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ دین میں آخر ترمیم و تنسیخ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ قانون اللہ کا ہوتا ہے، کیا اللہ کو علم نہیں ہے کہ آگے حالات کس طریقے کے پیدا ہوں گے، مجھے اپنا یہ قاعدہ قانون بدلنا پڑے گا، تو ایک ہی منٹ میں ایک قاعدہ قانون بنا کر کے بھیج دیں، یہ اصل ممکن نہیں ہے۔ تو حالات بدلیں گے، تقاضے بدلیں گے، تو یقینی طور پر قانون بھی بدلنے کی ضرورت پڑے گی۔ اب یہی سوال دین اسلام کے بارے میں بھی کھڑا ہوگا۔ دین اسلام کو آئے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں، کہتے ہیں یہ کہ دین اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے۔ 1400 سال پہلے جو قاعدہ قانون آیا تھا اس زمانے کے لوگوں کے لیے بہترین قاعدے قانون تھے۔ اس وقت کے ایسے حالات تھے جن حالات کو ان قانون کی ضرورت تھی۔ 1400 سال بعد لوگ بدل گئے، حالات بدل گئے، تقاضے بدل گئے، دنیا بدل گئی، آج بھی اسی 1400 سال پرانے قاعدے قانون کے مطابق۔ یہ دین اسلام کی جامعیت کی دلیل ہے۔ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے دین اسلام کا قاعدہ قانون بہترین قاعدہ قانون ہوگا۔ دین اسلام کے قاعدے قانون سے بہتر قاعدہ قانون ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر واقعاً دین اسلام کے قاعدے قانون سے ہٹ کر آج کے دور، آج کے زمانے میں اگر لوگوں کو کسی اور قاعدے قانون کی ضرورت ہوتی تو اللہ اصلاً باب نبوت بند نہ کرتا، آج نبی بھیج کر کے نئے قانون بھیجتا، لیکن مشیت جانتی ہے کہ میں نے اب جو دین اسلام کے قاعدے قانون بنا دیے ہیں، جو بھیج دیے، یہ قاعدے قانون قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کافی ہوں گے، ہر انسان کے لیے، ہر قسم کے حالات کے لیے جواب گو ہیں اور کافی ہیں۔ کہہ رہے کہ نئی شریعت میں ترمیم اور تنسیخ کا ہونا بالکل ایسے ہی ہے جیسے مریض کے حالات اور مزاج بدلنے کے ساتھ ساتھ نسخے بدلتے رہتے ہیں، ہے نا؟ مریض کے حالات بدلتے ہیں، ڈاکٹر نسخہ اپنا بدلتا ہے۔ کل کا نسخہ کل کے لیے مفید تھا، آج کا نسخہ آج کے لیے ہے نا؟ نہیں جو کل ہی نسخہ تھا وہی ہے آج، حالات بدل۔ اسی لیے قرآن نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ یہ قانون ہے، قانون تنسیخ یہ ہے کہ اللہ جب کسی پرانے قاعدے قانون کو اٹھاتا ہے تو اس کی جگہ پر یا تو اس سے بہتر قاعدہ قانون لاتا ہے یا اسی کے جیسا۔ اس لیے کہ اگر اس سے کمتر لائے گا تو پھر سوال اٹھے گا۔ انسان ہمیشہ ترقی کی طرف جاتا ہے نا؟ بہتری پرانے کام میں بہتری کو پسند کرتا ہے، کمتری قابل مذمت چیز ہوتی ہے۔ اگر پرانے قانون کو اٹھائے گا تو ضروری ہے کہ اب جو نیا قانون آیا ہے وہ پرانے قانون سے بہتر ہو۔ یہ دیکھو فرق ہے الہی قانون میں اور دنیاوی قانون میں۔ دنیا کے قانون بعد میں جو بنتے ہیں وہ پہلے والے سے
بدتر ہوتے ہیں. کہاں 20 سال کی نوکری, کہاں 4 سال کی نوکری, کہاں پینشن ملتی تھی, کہاں ٹینشن مل رہی ہے. لیکن خدا کا قانون ما ننسخ من آیت, اللہ کسی آیت کو نسخ نہیں کرتے, یعنی کسی آیت کو نہیں اٹھاتا. اور منسحانات بخیر منہا, مگر یہ کہ یا تو اس آیت سے بہتر اس کی جگہ پر لاتا ہے, اور مثلہا یا اسی کی جیسی آیت لاتا ہے. کہاں ہے یہ بڑی ایسے بات. تو بس صورت آیت مذکور سے یہ بات تو واضح ہو گئی. شریعت میں ہونے والی ہر قسم کی ترمیم و تنسیخ اپنی جگہ درست ہے, اور اس کے ذریعے در حقیقت وقت اور ماحول کے اعتبار سے بہتر کا انتخاب کیا گیا ہے. گزشتہ بیان کے ذریعے نص کی تعریف ایک حد تک واضح ہو گئی ہوگی. اصطلاحاً نص کا مطلب ہوتا ہے, اب یہاں نص کی تعریف کر رہے ہیں کہ نص کسے کہتے ہیں. نئے حکم کی آمد سے سابقہ حکم کا جو بظاہر دائمی تھا اس طرح ختم ہو جانا کہ نیا حکم پرانے حکم کی جگہ پر ہو جائے اور دونوں ایک ساتھ جمع نہ ہو سکیں. یہ ہے نص کا معنی. نص کا مطلب نئے حکم کے آ جانے سے پرانے حکم کا جو ظاہری دائمی تھا, جب نیا حکم نہیں آیا تھا تو پرانی دائمی تھا نا, ہاں وہ پرانا جو دائمی تھا بظاہر تو ختم ہو جائے اور نیا والا حکم پرانے حکم کی. اب جو نیا آ گیا اب یہ دائمی, اور دونوں ایک ساتھ جمع نہ ہو سکے, ایک ہی رہے. یہ نیا جو آیا یہ ہو سکتا ہے یہاں بہت سے ذہنوں میں شبہ پیدا ہو کہ قرآن کریم میں منسوخ آیتوں کے وجود کا فائدہ کیا, ان آیتوں کی تلاوت کے کیا معنی, اور وہ بھی معنی الفاظ کی. اب یہ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ نیا قانون آ گیا تو اب ہمیں جو چیز فائدہ پہنچائے گا وہ نیا قانون ہے. پرانا قانون تو گویا کچھ ہے ہی نہیں. تو منسوخ آیتوں کے قرآن میں ہونے کا کیا مطلب؟ کیوں ہم اس کی تلاوت کریں, کیوں اس کی تفسیر کریں, کیوں ہم اس کو یاد کریں, تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بس سمجھ میں آ سوال کیا ہے. کوئی غلط بحث ہے, ابھی سوال سمجھو کیا ہے. نص کا مطلب کیا سمجھایا؟ نص کا مطلب یہ سمجھایا ہے کہ پرانے قانون کی جگہ پر جو بظاہر دائمی تھا ایک نیا قانون آ جائے اور نیا قانون پرانے قانون کی جگہ لے لے. جب نیا قانون آ جائے گا پرانے قانون کی جگہ تو گویا پرانا قانون بے اثر ہو گیا ہے نا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو آج قرآن مجید میں جو منسوخ آیتیں ہیں ان آیتوں کا کیا فائدہ؟ کیوں آخر قرآن مجید کے اندر منسوخ آیتیں ہیں جب اس کا کوئی اثر ہی نہیں, جب اس کا کوئی سروکار ہی نہیں, ہم سے اس کو اٹھا لیا ہے اللہ نے, تو آیت ہی حذف کر دیتا, آیت ہی ختم کر دیتا قرآن سے. منسوخ آیتیں قرآن میں موجود ہیں, ہم کیوں اس کی تلاوت کریں, اس کے معنی مفہوم جو ہے پڑھیں, سمجھیں, سمجھائیں. اس کا جواب کہہ رہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں ناسخ اور منسوخ آیات کے سہارے مرحلہ بے مرحلہ تدریجی طور پر قوانین بنتے اور تشریع احکام کا سراغ ملتا ہے. یہ کہ ایک دم سے قانون نہیں بنتا ہے, شریعت کے قانون تدریجی ہوتے ہیں آہستہ آہستہ, اور یہ بات ایک تاریخی اور دینی اہمیت کی حامل ہے جس سے شریعت کے ارتقائی مراحل کا پتہ ملتا ہے. اس سے آپ شریعت کے ارتقائی ترقیاتی مرحلے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام میں ایک دم سے نہیں, جیسے
زمین سے آسمان پہ کیا ہے، جو ایک طبیعی طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، آہستہ آہستہ ترقی کی طرف جاتی ہے۔ دوسرے اعجاز بیانی، قرآن کا ایک اہم بڑا پہلو جس سے ہمیشہ اور ہر صورت میں برقرار رہنا چاہیے، یہ قرآن کا ایک بڑا پہلو ہے، اعجازی پہلو، اعجاز بیانی۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ آیتیں منسوخ اگر قرآن میں ہے تو یہ قرآن کا عیب ہے، نہ، آیات منسوخ کا قرآن میں ہونا قرآن کے اعجاز بیانی کا ثبوت ہے۔ اچھا وہ نہیں ہوتی تو کیسے پتہ چلتا کہ یہ کس قانون کی جگہ ہے؟ آیت منسوخ کا علم اسی وقت ہوگا جب ناسخ کے ساتھ ساتھ منسوخ بھی مذکور ہو۔ آیت منسوخ اگر مذکور نہیں ہو تو کیسے آپ کو علم ہوگا کہ یہ والی آیت ناسخ ہے؟ پرانا قانون اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ نیا قانون ہے؟ یا اگر پتا چل بھی جائے کہ یہ نیا قانون ہے تو سوال پھر یہ رہے گا کہ یہ نیا قانون کس پرانے قانون کی جگہ پر آیا؟ تو جب آیت ہی نہیں رہے گی تو کون بتائے گا آپ کو کہ یہ ناسخ بڑا منسوخ کی جگہ ہے؟ تو ناسخ کے ساتھ ساتھ منسوخ کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ انسان کو علم ہو کہ پہلے یہ حکم تھا اور اب یہ حکم ہے۔ تیسرے، اکثر و بیشتر منسوخ آیتیں یعنی حالات اور شرائط کی وجہ سے نسخ ہوئی، بس اگر نسخ سے پہلے والے حالات دوبارہ پیدا ہو جائیں تو وہ آیتیں پھر سے بحال اور نافذ ہو جائیں گی۔ یعنی کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ جو منسوخ آیتیں ہیں وہ حالات و شرائط کی وجہ سے منسوخ ہوئی ہیں، حالات ایسے پیدا ہوئے، ماحول کچھ ایسا بنا کہ جس کی وجہ سے وہ حکم اٹھانے پڑے، وہ آیتیں منسوخ ہو گئیں، اب اس کی جگہ پر نیا قانون آ گیا۔ اگر فرض کر لیں دوبارہ وہی پہلے والے حالات اور پہلے والے شرائط پیدا ہو جائیں تو کیا پہلے جیسے حالات اور شرائط جس کے لیے پرانا قانون بنایا گیا تھا ویسے ہی حالات پیدا ہو جائیں، ویسا ہی ماحول پیدا ہو جائے، تب بھی آپ یہی نئے والے قانون کی پیروی کریں گے؟ پھر وہ آیت منسوخ بحال ہو جائے گی۔ قاعدہ قانون حالات و شرائط کے تابع ہوتا ہے۔ حالات و شرائط جس چیز کے متقاضی ہوتے ہیں، جس چیز کا ایجاب کرتے ہیں، اسی کے اعتبار سے ہی قاعدہ قانون بنایا جاتا ہے۔ پرانے حالات ایسے تھے کہ قانون بنایا جائے تو پرانے حالات کے مطابق اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب قانون بنایا گیا پھر وہ حالات تبدیل ہو گئے، نئے حالات پیدا ہوئے جو پرانے حالات سے کافی حد تک مختلف تھے، الگ تھے، تو نئے حالات کے تقاضے کے اعتبار سے نیا قاعدہ قانون بنایا گیا، وہ منسوخ ہو گیا، یہ ناسخ ہو گیا۔ اب فرض کر لیں پھر اگر 200 سال کے بعد وہی پرانے والے حالات جس کے لیے پہلا والا قانون بنایا گیا تھا وہی پیدا ہو جائیں تو پھر حالات ہم سے تقاضا کریں گے اسی پرانے قانون کا، لہذا پھر جو منسوخ آیتیں ہیں